بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ محترم حاضرین، آج رمضان المبارک کے حوالے سے، روزے کے حوالے سے آج ہم انشاءاللہ کچھ روایتوں کا مطالعہ کریں گے۔ جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ شعبان کا جو مہینہ ہے، اس کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے اور درست طور پر کہی جاتی ہے کہ اصل میں شعبان رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے۔ کچھ صحابہ کرام سے اس طرح کی دعا بھی نقل ہوتی ہے کہ اللہ تو ہمارے لیے شعبان کو، رجب کو، شعبان کو بابرکت بنا دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے، یعنی ہماری زندگیوں میں اس سال رمضان جیسا بابرکت مہینہ آئے تاکہ ہم اس کے فیوض سے متمتع ہو سکیں۔ اور یہ بھی بات ہمیں معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں بہت کثرت سے نفلی روزے رکھا کرتے تھے، اور ام المومنین تو فرماتی ہیں کہ بعض اوقات ایسا لگتا تھا ہمیں کہ آپ پورا شعبان ہی روزہ رکھتے تھے، یعنی رمضان المبارک کے علاوہ کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے جس میں اتنی کثرت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنے کا معمول آپ کا تھا۔ اور ایک موقع پہ آپ سے پوچھا بھی گیا کہ آپ اتنی کثرت سے اور شعبان کے حوالے سے آپ اتنی اہمیت کیوں دیتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ شعبان کا مہینہ دو بہت عظیم الشان مہینوں کے درمیان میں آتا ہے۔ رجب کا مہینہ جو ہے وہ محترم مہینوں میں سے، حرام مہینوں میں سے ہیں۔ 4 مہینے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے ہی سے محترم چلے آ رہے تھے، رجب، محرم، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ۔ تو کہا کہ 2 عظیم مہینے ہیں، ایک رمضان کا مہینہ ہے، اس کی تو فضیلت ہے ہی، واضح ہے، بالکل ثابت ہے، اور دوسرا رجب کا مہینہ ہے، وہ بھی محترم یا حرام مہینوں میں سے ہے۔ تو درمیان میں ایک مہینہ ایسا ہے جو شعبان کا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ لوگ اس کے بارے میں سستی کرتے ہیں، اس کی قدر نہیں کرتے، اس کی اہمیت کا لحاظ نہیں کرتے، اس وجہ سے میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کی اہمیت واضح ہو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بھی ترغیب دلائی ہے کم از کم جو اس کا پہلا نصف ہے اس میں کثرت سے نفلی روزے رکھے جائیں، اور اس کے بعد بھی رکھے جا سکتے ہیں، لیکن رمضان سے 1-2 دن پہلے کا روزہ رکھنا وہ پسندیدہ نہیں ہے، اس کو یوم الشک کہا جاتا ہے۔ تو یہ اس لیے ہے کہ ہمیں کچھ تیاری ہو جائے، کچھ انسیت پیدا ہو جائے روزے جیسی عبادت سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جیسے یکدم رمضان شروع ہو جائے اور ہم اس کے لیے تیار نہ ہوں اور پھر گویا ہم اس میں داخلے کا پورا ادب ملحوظ نہ رکھ سکیں۔ تو اس وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شعبان کو بہت اہمیت اور خصوصیت سے بسر فرمایا کرتے تھے۔ اور ایک بہت مشہور روایت بھی ہے جس کے راوی سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اس کی سند پر کچھ لوگوں نے کلام کیا ہے، اس کی صحت پر، لیکن اس حدیث کے زیادہ تر حصے ایسے ہیں کہ جو دوسری صحیح مقبول روایتوں سے ثابت ہیں، کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر شعبان میں، شعبان کے آخر دن ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور لوگوں کو توجہ دلائی کہ یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، اے لوگو تم پر ایک بہت عظیم الشان مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے، شہر مبارکن، یہ مہینہ بہت بابرکت مہینہ ہے، اس میں برکت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اور اس طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ مہینہ وہ ہے کہ یزاد فیہ رزق المؤمن، کہ جس میں مومن کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ رزق جو ہے ہر 2 طرح کا رزق ہے، ایک وہ رزق جس کو ہم سمجھتے ہیں رزق، یعنی عام طور پہ رزق کا لفظ ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے کھانے کے لیے، کھانے پینے کی چیزوں کے لیے، کہیں کوئی شادی وادی میں، دعوت میں کوئی لوگ جو ہے وہ کھانا ضائع کر رہے ہوں، کھانا گرا رہے ہوں، پلیٹوں میں چھوڑ رہے ہوں، تو یہ عام جملہ آپ سنتے ہیں کہ یار رزق کی ناقدری نہ کرو، رزق کو ضائع نہ کرو، تو یہ بھی رزق ہے یقیناً۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ رزق کا مفہوم بہت وسیع ہے، انسان کو جو کچھ بھی میسر ہے، جو کچھ بھی حاصل ہے، وہ اللہ کا رزق ہے، وہ چاہے مال ہے، چاہے وہ جائیداد ہے، چاہے وہ زمین ہے، چاہے وہ مال جو ہے مویشی ہیں، چاہے وہ انسان کی اولاد ہے، چاہے وہ انسان کی صلاحیتیں ہیں، فیکلٹیز ہیں اس کی، چاہے وہ فزیکل فیکلٹیز ہیں، چاہے مینٹل فیکلٹیز، یہ سب رزق ہے۔
لیکن اس کے ساتھ ساتھ روحانی رزق بھی ہوتا ہے نا. ایک رزق جو ہے فزیکل جس کو ہم کھاتے ہیں اور جس کے ذریعے ہمارا جسم نمو پاتا ہے، اور ایک رزق وہ ہے کہ جو روحانی رزق ہے جس کے ذریعے ہماری روح جو ہے وہ پروان چڑھتی ہے، اس میں نمو پیدا ہوتی ہے. جو سیدنا مسیح علیہ السلام کا بہت مشہور جملہ ہے نا کہ انسان صرف روٹی سے نہیں جیتا، انسان اس کلمے سے جیتا ہے جو اس کے رب سے صادر ہوتا ہے. اللہ کے کلمے سے انسان جیتا ہے. تو یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں مومن کا ہر طرح کا رزق اس میں اضافہ کر دیا جاتا ہے. فزیکل رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے، لوگوں کو اس کا مشاہدہ ہے، لیکن یہ جو روحانی رزق ہے، اللہ سے جو تقرب ہے، اللہ سے جو قرب ہے، اس میں بھی غیر معمولی اضافہ ہو جاتا ہے. تو اس مہینے کے حوالے سے ہمیں چاہیے کہ اس کی جو فضیلت ہے قرآن و سنت میں جو وارد ہوئی ہے اس کا مطالعہ کریں، کیونکہ انسان کا نفس ایسے بنایا گیا ہے کہ اس کے نفس کے اندر جو بنیادی موٹو ہے وہ یہی ہے، جلب منفعت اور دفع مضرت. کہ انسان کا نفس جو ہے ہر منفعت والی چیز، ہر فائدے والی چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اور ہر ضرر والی چیز کو، نقصان والی چیز کو اپنے سے دور کرنا چاہتا ہے. تو یہ جو روایتیں ہوتی ہیں ترغیب و ترہیب کی، فضائل کی، شوق دلانے والی اور خوف پیدا کرنے والی، ان روایتوں کا مطالعہ بہت مفید ہوتا ہے. انسان کے نفس کے اندر تحریک پیدا ہوتی ہے، جذبہ پیدا ہوتا ہے. اس وجہ سے فضائل کی جو روایتیں ہیں، خاص طور پہ وہ روایتیں کہ جو مقبول ہیں، جو حسن اور صحیح کے درجے کی ہیں، ان کا مطالعہ بہت مفید رہتا ہے. تو آج ہم انشاءاللہ ایک ہی روایت کا مطالعہ کریں گے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی یہ حدیث قدسی ہے، کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام، آدم کے بیٹے کا ہر عمل اسی کے لیے ہے سوائے روزے کے. فإنہ لی وأنا اجزی بہ، کہ روزہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ خالص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، میں ہی اس کی جزا دوں گا. تو یہ غیر معمولی الفاظ ہیں. پہلی بات یہ فرمائی کہ آدم کے بیٹے کا ہر عمل اسی کے لیے ہے. ایک خاص معنوں میں آپ دیکھ لیجئے تو ظاہری بات ایسا ہی ہے کہ انسان جو عمل بھی کرتا ہے، من عمل صالحا فلنفسہ، جو کوئی بھی کوئی بھلائی کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، اپنے بھلے کو کرتا ہے، اپنے فائدے کو کرتا ہے. اللہ کو اس کی کوئی احتیاج نہیں ہے، اللہ کو کوئی حاجت نہیں. من جاہد فإنما یجاہد لنفسہ، جو کوئی جد و جہد کرتا ہے، محنت کرتا ہے، وہ اپنے بھلے کو، اپنے فائدے کو کرتا ہے. تو کہا کہ بنی آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے. خاص معنوں میں تو روزہ بھی ظاہری بات ہے انسان ہی کے فائدے کے لیے ہے، انسان ہی کے بھلائی کے لیے ہے. روزہ بھی ایک عبادت کا عمل ہے، لیکن یہاں خاص طور پہ فرمایا کہ فإنہ لی وأنا اجزی بہ. ایک دوسرے معنوں میں دیکھیں کہ ہر عمل جو کیا جاتا ہے وہ اللہ کے لیے کیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اجر لینے کے لیے کیا جاتا ہے. اس لحاظ سے بھی آپ دیکھ لیجئے کہ تمام اعمال یکساں ہیں. نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے پڑھتے ہیں، اللہ سے اجر کی نیت کے لیے پڑھتے ہیں. اس طرح روزے کے بارے میں فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے دو شرطوں کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اس بات کے یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عبادت فرض کی ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اس بنیاد پر میں یہ کام کر رہا ہوں. چونکہ انسان اگر کھانے پینے سے رکا رہے، ایبسٹیننس کرے اور جو ہے وہ ڈائٹنگ کے لیے کئی دن بھوکا رہے اور اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنی ول پاور کو بڑھانے کے لیے مستقل کھانے پینے سے رکا رہے تو وہ روزہ نہیں کہلائے گا. روزہ تو وہی عمل ہے کہ سحر سے لے کے افطار تک انسان کھانے پینے سے اور اپنی جائز جنسی شہوت کو پورا کرنے سے رکا رہے اللہ کے حکم کے حوالے سے. کہ یہ کیوں آپ رک رہے ہیں؟ اللہ کے لیے، اللہ کے حکم کے حوالے سے. واحتساباً، احتساب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ احتساب کا ایک مطلب تو اردو والا ہے اکاؤنٹیبلٹی جس کو ہم کہتے ہیں. کچھ لوگوں نے یہ ترجمہ بھی کیا ہے کہ جو آدمی روزہ رکھے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، یعنی اپنے آپ کو گارڈ کرتے ہوئے، اپنا محاسبہ کرتے ہوئے. لیکن صحیح ترجمہ اس کا یہ ہے، احتساب کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے اجر کی نیت رکھتے ہوئے، اللہ کے حکم کے مطابق یہ عمل کر رہے ہیں اور اس کا اجر کس سے چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہی سے چاہتے ہیں. تو یہاں پر بھی یہ فرمایا کہ لیکن روزے کے اندر کوئی خاص بات ہے
جس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ یہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اس کے بارے میں اکابرین نے، ہمارے اسلاف نے اس کی مختلف مفاہیم بیان کی ہیں۔ جو سب سے مشہور ہے وہ یہ ہے کہ روزے کی عبادت میں ایک امتیاز پایا جاتا ہے، خصوصیت پائی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ روزے میں ریا نہیں ہوتی، روزے میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ کچھ روایتیں بھی ہیں، اگرچہ مرسل روایت ہے کہ لیس فی الصوم ریاء لا ریاء فی الصوم، کہ روزے میں ریا نہیں ہے، دکھاوا نہیں۔ اور اس کا سبب بھی سمجھ میں آتی ہے بات، اور وہ کیا ہے کہ باقی دیکھیں عبادات میں کیا ہے، کچھ کرنا ہے آپ کو۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے ہاتھ اٹھائے، ہاتھ باندھے، رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، زکوٰۃ آپ دے رہے ہیں، فزیکلی مال لوگوں کو دے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے حج میں تو کئی عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں، لیکن روزہ کچھ کرنے کا نام نہیں ہے، اصل میں روزہ رکنے کا نام ہے۔ اس میں کچھ پرفارمنس نہیں ہے، اس میں ایبسٹیننس ہے، اس میں اپنے آپ کو روکنا ہے، اپنے آپ کو پیچھے رکھنا ہے۔ تو اس وجہ سے ظاہری بات ہے کہ اس میں آپ کچھ کر نہیں رہے۔ جب آپ کچھ کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے اس میں یہ پہلو آ جاتا ہے کہ آپ دکھاوے کے لیے کریں، لوگوں کے حوالے سے، شہرت کے حوالے سے کریں۔ لیکن یہ روزہ ایک ایسی چیز ہے جس میں کچھ کرنا نہیں ہے بلکہ کچھ چیزوں سے رکنا ہے۔ تو اس وجہ سے بھی کہا جاتا ہے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو خالص اللہ کے لیے کی جاتی ہے، اس میں ریا کا پہلو نہیں۔ اور بھی کچھ لوگوں نے باتیں درج کی ہیں اس حوالے سے بھی کہ دیکھیے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں انسان کو یکگونا مشابہت جو ہے وہ ملائکہ سے ہو جاتی ہے، فرشتوں سے ہو جاتی ہے۔ فرشتوں کے بارے میں بھی ہمارا تصور یہی ہے کہ وہ جو ہیومن انسٹنکٹس ہیں، جبلتیں ہوتی ہیں، اس سے پاک ہیں، ان میں نفس نہیں ہوتا ہے خاص معنوں میں، یعنی ان کے یہاں کھانے پینے کا اور جنسی شہوت کا تصور نہیں ہے۔ تو گویا انسان روزہ رکھ کر گویا ٹرانسینڈ کر جاتا ہے، انسانوں کی گویا صف سے اٹھ کے گویا فرشتوں کے صف میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ یہ جو کہا ہے فَإِنَّهُ لی، یہ میرے لیے ہے۔ لامز لی اصل میں کیا ہے، یہ تشریف کے لیے، یہ شرف کے لیے۔ جس طرح کہا گیا بیت اللہ، تو بیت اللہ کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ وہاں ریزائڈ کرتے ہیں، اللہ وہاں رہتے ہیں۔ یا جب سیدنا صالح علیہ السلام کی نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور وہ معجزہ ظاہر ہوا اور ایک اونٹنی برآمد ہو گئی پہاڑ میں سے، تو اس کو کہا گیا ناقۃ اللہ۔ تو ظاہر بات ہے معاذ اللہ یہ مطلب تھوڑی ہے کہ اللہ کی اونٹنی ہے، اللہ اس پہ سواری کرتے ہیں، بلکہ یہ نسبت شرف کے لیے ہوتی ہے۔ تو یہاں پر بھی کیا ہے کہ لی کا مطلب کیا ہے، یہ شرف کے لیے اس کا بیان ہے۔ دوسری بات جو آگے روایتوں میں بھی آئی ہے وہ یہ ہے کہ روزے میں ایک خاص بات ہے جو کہ اور کسی عبادت میں نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ باقی تمام عبادتوں کا اجر جو ہے وہ گنا چنا ہے، وہ محدود ہے، وہ کوانٹیفائیبل ہے۔ وہ آگے روایت میں آتا ہے کہ کل عمل ابن آدم یضاعف، آدم کے بیٹے کا ہر عمل دگنا چوگنا کیا جاتا ہے، اس کا اجر کئی گنا دیا جاتا ہے۔ الحسنۃ بعشر امثالها، کہ ایک نیکی کا اجر کم از کم 10 گنا ہے، کہ انسان کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے اللہ کے لیے تو اس کا اجر جو ہے وہ کم از کم 10 گنا ہے۔ تو کہا کہ نیکی 10 گنا سے لے کے الی 700 ضعف، 700 گنا تک اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیتے ہیں۔ لیکن الصیام لی، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ یعنی روزے کی عبادت جو ہے اس کا جو اجر ہے وہ گنتی میں، شمار میں نہیں آ سکتا، بس میں ہی دوں گا، تمہارے سان گمان میں یہ نہیں ہے۔ ایک اس لحاظ سے بھی یہ ہے بات کہ روزہ اصل میں کیا ہے، اس سے میں نے عرض کیا روزہ ہے امساک، اپنے آپ کو روکنا، اپنے آپ کو تھامنا۔ اور روزہ اصل میں کیا ہے، اصل میں صبر کی گویا پریکٹس ہے۔ اور اللہ کے نبی کی ایک روایت میں الفاظ بھی آتے ہیں کہ ہوا شہر الصبر، رمضان کا مہینہ کیا ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ یا ایک روایت میں اللہ کے نبی نے جب سیدنا عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمائش کی کہ آپ مجھے بتائیے میں زیادہ روزے رکھنا چاہتا ہوں، تو آپ نے کہا سم شہر الصبر، تمہیں چاہیے کہ صبر کے مہینے کا روزہ رکھو۔ اور صبر کا مہینہ کون سا ہے، رمضان کا مہینہ۔ تو روزہ اور صبر بہت ملتے جلتے الفاظ ہیں، اور آپ دیکھیے تینوں طرح کا صبر اس میں بروئے کار آتا ہے۔ صبر عن المعصیہ، اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے والا صبر بھی اس میں ہے۔ صبر علی الطاعہ، اللہ کی اطاعت پر عمل پیدا ہونے والا صبر بھی اس میں ہے۔ نماز ہے، مجاہدہ ہے، قیام اللیل ہے۔ اور صبر جس کو معروف معنوں میں کہتے ہیں، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے، کرب سے انسان اس کو برداشت کرے، وہ بھی ہے۔ رمضان کا مہینہ ظاہر سخت مہینہ ہوتا ہے، جس طرح گرمیوں کے روزے ہوتے۔ تو یہ رمضان اصل میں کیا ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے۔
اور صبر کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما چکے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ جو صبر کرنے والے ہیں ان کو تو ان کا اجر دیا جائے گا بغیر کسی حساب کے، بغیر کسی گنتی۔ ایک اور لحاظ سے بھی یہ بات بہت اہم ہے جو فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بھی، کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ باقی جتنی بھی عبادتیں ہیں نا، تعبدی امور ہیں، انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات رکھی ہے کہ جس کو وہ بڑا مانتا ہے، جس کو تو وہ تقدیس کا منصب عطا کرتا ہے، اس کے لیے کچھ نہ کچھ ریچول ضرور کرتا ہے۔ یہ جو مراسم عبودیت ہیں، یہ جو ریچولز ہیں، ان کی غیر معمولی اہمیت ہے، سمبولک اہمیت ہوتی۔ تو جس کو انسان بڑا مانتا ہے اس کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے، اس کے آگے اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے، اس کے آگے اپنا ماتھا ٹیکتا ہے، اس کے لیے قربانی دیتا ہے، اس کے لیے ایثار کرتا ہے۔ ایثار جانوروں کا بھی کرتا ہے قربانی کی شکل میں، ایثار مال کا بھی کرتا ہے، اور ایثار اپنی ذات کا بھی کرتا ہے۔ اپنے معبودوں کے لیے انسان جان دے دیتا ہے، صرف یہ تھوڑی ہے کہ اللہ کے لیے جان دیتا ہے۔ خود قرآن مجید میں بیان ہوا ہے الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت۔ وہ لوگ کہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، اور وہ لوگ کہ جو کفر کرتے ہیں وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں، وہ اپنے جھوٹے معبودوں کے لیے گردنیں کٹوا دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام عبادات کے لیے انسان کے اندر انٹرنسکلی ایک موٹیو رکھا ہوا ہے۔ انسان مال خرچ کرے، انسان اپنے آپ کو جھکائے، انسان قربانی دے، لیکن یہ بات کہ انسان کھانے پینے سے رک جائے، یہ بات کہ انسان جائز جنسی جو ہے وہ شہوت سے روک لے، یہ نارمل رویہ نہیں ہے، یہ اب نارمل رویہ ہے۔ وہ جو میں نے پہلے عرض کیا مال خرچ کرنا، اپنے آپ کو جھکا دینا، یہ سب نارمل ہے، لیکن کھانے پینے سے رک جانا، جائز جنسی شہوت سے اپنے آپ کو پیچھے کر لینا، یہ نارمل نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے انسان اپنی جبلتوں سے بھی دستبردار ہو جاتا ہے، یعنی وہ چیزیں جو اس کے نفس کا لازمی تقاضا ہے، کھانا پینا نفس کی سسٹیننس کے لیے ضروری ہے، اور جنسی جذبہ جو ہے وہ نسل کی پریزرویشن کے لیے ضروری ہے۔ تو آپ دیکھیے انسان اپنے سب سے بڑے یہ دو محرک جو ہیں جبلتیں، ان کو چھوڑ دیتا ہے اللہ کے لیے۔ اسی لیے ایک اور روایت میں الفاظ کیا ہیں؟ الفاظ یہ آتے ہیں کہ یترک طعامہ وشرابہ وشہوتہ من اجلی، وہ اپنا کھانا چھوڑ دیتا ہے، وہ اپنا پینا چھوڑ دیتا ہے، وہ اپنی جائز شہوت چھوڑ دیتا ہے میرے لیے۔ اس کا کوئی اور موٹیو نہیں ہے، میرے لیے اپنا کھانا پینا، اپنی شہوت چھوڑ دیتا ہے، گویا اپنی جبلتوں سے بھی دستبردار ہو جاتا ہے والنٹریلی۔ اس لیے فرمایا کہ الصیام لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ پھر میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اور وہ بدلہ ایسا ہے کہ جو گنتی میں اور شمار کتار میں نہیں آ سکتا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں روزے کی ان فضیلتوں کو سامنے رکھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔